اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12ویں تراویح ہے اور آج کی تراویح میں ہم انشاءاللہ تعالی دو صورتیں سورہ کہف اور سورہ مریم پڑھیں گے، جو کہ 15ویں سپارے کے نصف سے 16 سپارے تک کے نصف تک مکمل ہوگی۔ ان دو صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورہ کہف، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 18ویں صورت ہے، 110 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس صورت کا نام سورہ کہف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے یہودی علماؤں نے ایک سوال کیا، آپس میں مشترکہ فیصلہ کر کے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تو وہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں، اور چونکہ اس واقعے سے وہاں کے لوگ جو ہے وہ آگاہ نہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید اس میں ان کو پتہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور خضر علیہ السلام کے واقعے کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو یہ 3 سوال تھے جو انہوں نے کیے، جس کے جواب میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورت نازل فرمائی، اور اس کی ابتدائی آیت یہ ہے کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا ہے، جس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ ہر طرح کے ٹھیک سزا کا بیان جو ہے وہ گناہگاروں کو ہوشیار کرنے کے لیے، اور نیک اور ایمان والوں کے لیے جزا اور نیکی کا بیان اور خوشخبری سنانے والی خبریں اللہ نے دی، اور ان کو بتایا کہ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جب تم کام کرو گے تو تم جنت میں رہو گے، جو کہ تمہاری ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ایمان لے کے، آپ کو پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد وہ غار اور کتبے والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ چند نوجوان تھے جو توحید پر قائم تھے اور اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور اسی کو اپنا والی و وارث مانتے تھے، لیکن اس معاشرے میں یہ توحید پر قائم رہ کر جینا مشکل تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ نکل کر ایک غار کی طرف چلے گئے، اور جب یہ غار کے پاس پہنچے تو اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارے معاملے کو درست فرما دے۔ اس طریقے سے اس طرح اللہ نے ان کو اس غار میں گہری نیند سلائی، اور اس طرح سے سورج کو حکم دیا کہ وہ دائیں سے بائیں اس طرح گزرے کہ ان کے اوپر سورج کی زیادہ شعاعیں بھی نہ پڑیں، اور ان کو اللہ اس غار میں کروٹیں بھی بدلواتا تھا جبکہ وہ گہری نیند میں تھے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک کتا اس طریقے سے غار کے سامنے رکھ دیتے کہ کوئی شخص اگر اس میں جھانکنے کی کوشش کرے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ جیسے یہ کتا زندہ ہے اور اس کے اوپر دوڑ پڑے گا اور لپک جائے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو اس غار سے اٹھایا۔ جب یہ غار سے اٹھے تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ ہم یہاں پہ کتنے دیر سوئے رہے، تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ شاید چند گھنٹے یا شاید ایک دن، لیکن دراصل اللہ فرما رہا ہے کہ وہ 309 سال اس غار میں پڑے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی اس مدت کو اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کیا کہ جی ان کے پاس چند پیسے تھے، سکے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم ذرا احتیاط سے جاؤ اور یہ سکے لے کر جاؤ اور باہر سے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے، اور شاید ہمیں کچھ بہتر چیزیں کھانے پینے کے لیے مل جائے، لیکن دیکھو ذرا احتیاط سے جانا ورنہ یہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ اور جب یہ بازار میں وہ سکے لے کر نکلے تو وہ سکے اتنے پرانے تھے کہ لوگ حیران ہو گئے، جس سے ان کو بھی پتہ چلا اور لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں کہ یہ چند دوست جو ہے وہ غار میں کئی 100 سال تک پڑے رہے۔ تو اس طریقے سے اللہ جو کچھ دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ نے خاص مثال یہ دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں چلنا چاہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا چاہیں، اور جو اللہ کو اپنا والی و وارث مان لیں، تو اللہ ان کا اس طریقے سے حامی و مددگار ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو تھام لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ قرآن برحق ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آگ کی قناتیں ہیں، اور فریاد رسی جب وہ اپنے لیے مدد مانگیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تیل کی تلچھٹ سے ان کی مدد کی جائے گی جو کہ چہرے کو بھون کر رکھ دے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے،
جو کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، جہاں وہ سونے کے کنگن اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ عمدہ آرام گاہ ہے یہ نیک لوگوں کے لیے۔ پھر 2 شخصوں کا واقعہ بیان کیا جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ 2 دوست تھے، اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ بڑا مالدار تھا اور اس کے 2 باغ تھے انگور کے۔ تو غرض یہ کہ اس نے اس پہ بڑی محنت کی اور اس باغ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا اور اس باغ کے لیے بڑی انتھک محنت جدوجہد کر کر ایک عظیم الشان باغ تیار کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ ان کا جو دوسرا دوست تھا وہ ہمدرد تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، لیکن جس شخص کا باغ تھا وہ اپنی کبر میں اور اپنی بڑائی میں پڑا تھا، اور اس کا مسلسل یہی کہنا تھا کہ یہ باغ ہم نے اپنی محنت اور اپنی لگن سے سجایا ہے اور بڑی محنت کی، اور اس باغ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اصل میں ہماری محنت کا صلہ ہے۔ جبکہ اس کے دوست نے اس کو مسلسل اس بات سے آگاہ کیا کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کی کبریائی بیان کرو جس نے تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ غرض یہ کہ ایک دن یہ ہوا کہ چلو بھی باغ سے کچھ فصلیں جو ہیں تیار ہیں ان کو نکالی جائے، اور ان کے دوست نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو باغ کی طرف بڑھتے چلو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے چلو، لیکن بہرحال وہ اپنی کبر میں اپنی بڑائی میں جو ہے وہ مگن تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ باغ کے قریب پہنچے تو ان کا دوست اچانک چیخ پڑا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، چونکہ وہ باغ سارا بھس ہو چکا تھا، جلا اور وہ ختم ہو چکا تھا، جس پر کہ اس کے دوست نے کہا کہ نہیں، یہ تم راستہ نہیں بھولے ہو، بلکہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو تم پر آیا ہے اور تمہارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ کاش میں شرک نہ کرتا اور تیری باتوں پر اور جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد کرتا، تو مجھے یہ دین نہیں دیکھنے پڑتے۔ پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جس میں مال و اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، اور تمام تر نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گی، اور لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، زمین کھول دی جائے گی، اور صف بستہ ایک صف بچھا دی جائے گی، نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، یہ اس واقعے کا جواب ہے جو یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ بیان کیا گیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ ان کو خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملے اور ان کی تعلیم و تربیت سے یہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور ایک مخصوص مقام پر جہاں ان کو بتایا گیا تھا وہاں پہ خضر علیہ السلام انہیں مل گئے۔ خضر علیہ السلام سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ ہم آپ کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے کام کچھ اور ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور تمہارا جو خیال اور تمہاری جو سوچ ہے وہ تمہیں مسلسل پریشان کرے گی، اور میرے کام میں تم مسلسل سوالات کرو گے۔ جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ہم خاموشی سے سفر کریں گے۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی پہ بیٹھ گئے، تو وہ کشتی بہت خوبصورت بڑی اچھی کشتی تھی، ایک نوجوان لڑکے کی کشتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے نہ لا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کا چلتا پھرتا کاروبار آپ لوگوں کو ڈبانا چاہتے ہیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، لہٰذا تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر گزارش کی، پھر یہ لوگ دوبارہ سفر میں چلے، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بچے کے قریب سے پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوک دیا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، آپ نے اس بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، اور مجھے آپ صابر پائیں گے اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غرض اس طریقے سے پھر موسیٰ علیہ السلام جب یہ لوگ وہاں سے نکل کر تھوڑا آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو شدید بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کی حاجت تھی، تو انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا، تو انہوں نے وہاں پہ گاؤں کے لوگوں سے کچھ مدد چاہی، جس پہ گاؤں والوں نے مدد نہیں کی۔ اب خضر علیہ السلام جب گئے تو وہ ایک دیوار تھی جو کہ گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو خود اپنے ہاتھوں سے چن لیا اور اس کو صحیح کر دیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ گاؤں والوں کی باتوں سے پہلے ہی وہ تھے تو پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان گاؤں والوں کی دیواروں کو چن رہے ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے تک کے لیے نہیں پوچھا، تو یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کام کو کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے کچھ اجرت لے لیتے۔ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، میرا تمہارا ساتھ ممکن نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، لیکن خضر علیہ السلام نے منع کر دیا، اور اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ دیکھو، اصل میں اللہ کی کچھ مصلحت ہوتی ہے اور اللہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں تمہیں جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو 3 واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا وہ کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ جو کشتی جس میں نے سوراخ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ غریب یتیم بچے کی کشتی تھی جو چلا کر گزر بسر کرتا تھا، لیکن یہاں کے بادشاہ کی یہ خاص بات ہے کہ جو کشتی اس کو اچھی لگتی ہے اس کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیتا ہے۔ تو مجھے خدشہ ہوا کہ یہ کشتی بادشاہ کے بیڑے میں کہیں شامل نہ ہو جائے، لہٰذا میں نے یہ کیا کہ اس کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جہاں تک بات ہے اس بچے کی، تو اس بچے کو اس لیے قتل کیا گیا، اس کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین بہت نیک صالح اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ خدشہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتا اور ان کی عبادت میں خلل ڈالتا، لہٰذا اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس بچے کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہٰذا اس کو ہم نے مار ڈالا۔ تیسرا واقعہ جو دیوار کا تھا، وہ دیوار غریب یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان کے خزانے موجود تھے، اور وہ دیوار گر رہی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یقیناً وہ خزانے لوگ لے جاتے اور جن بچوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، لہٰذا ان خزانوں کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اس دیوار کی صحیح طریقے سے چنائی کر دی تاکہ لوگ اس کو توڑے نہیں اور اس کے تہہ میں نہ پہنچے جہاں پہ بچوں کے خزانے موجود ہیں۔ یہ سارے معاملات تھے اور اس میں اللہ کی مختلف حکمت تھی جو کہ تمہارے سمجھ میں نہیں تھی، اور مجھے اس بات کا علم تھا، لہٰذا میں نے یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور اب بات ہے ذوالقرنین کی۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا اور اس نے بہت سے فتوحات کی تھی۔ یہ فتوحات کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر کہ ایک قوم تھی جو بالکل پریشان حال اور مشکلوں میں گھری ہوئی، وہ باغی ذوالقرنین کے پاس آئی اور ذوالقرنین سے کہنے لگی کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، تو آپ اس کے خلاف اس کے لیے کوئی تدبیر کریں۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ تو گاؤں والوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیں، ہم آپ کو اس کی اجرت دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے چونکہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور بہت انہوں نے فتوحات کی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہوا اور میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری مدد ہے تو یہ ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ لگ جاؤ اور میں جو کام کر رہا ہوں، جو چیزیں مجھے چاہیے وہ مجھے لا دو تو میں تمہاری ہے۔ تو غرض یہ کہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یاجوج ماجوج نکل کر آ رہے تھے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی۔ ذوالقرنین نے کیا یہ کہ دونوں، جیسے آج کے دور میں ہم شٹرنگ لگاتے ہیں، ایسی انہوں نے لوہے کی پلیٹیں منگوائیں اور لوہے کی پلیٹیں منگوا کر ایک سانچہ سا جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنا دیا، اور اس کے بعد تانبا اور سیسا اور یہ ساری چیزیں پگھلا کر اس کے اندر ڈال دی، اور پھر لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ اب یاجوج ماجوج یہاں پر اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ یہ آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ یہ اصل میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس کو پار نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو ایک وقت آئے گا جب توڑ دیں گے اور اس کو توڑ کر کراس کر کے آ جائیں گے اور یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور زبردست قسم کی تباہی اور بربادی مچائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سکون کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور جہنم سامنے لائی جائے گی اور کافروں کی زبردست قسم کی ضیافت کی جائے گی، اور ناکام اور نامراد لوگ وہی ہیں جو غلط کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ تو غرض یہ کہ یہ سورہ کہف تھی جس میں وہ واقعات جو یہودیوں نے سوال کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بتایا گیا ہے، اور اس طریقے سے سورہ کہف میں
پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کا ذکر اور قیامت کی نشانی اور اللہ کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ جو واقعات بھی قرآن میں بیان ہوتے ہیں ان کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعے کی شکل میں بیان کر دیا جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے اور ان واقعات کے ذریعے ان واقعات کو بتا کر لوگوں کو سمجھا جائے کہ آگے چل کر ہونے والا کیا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، اب انشاءاللہ تعالی سورہ مریم۔